نہیں کہ بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو. وہ مرا نہیں کرتے, اللہ ان کے جسموں کو حرام کر دیتا. بابا بلے شاہ اصل نام تو عبداللہ شاہ تھا نا, والد کا نام تھا شاہ محمد, والد کا نام شاہ محمد تھا. اس شریف کے اندر زندگی ساری گزری, اور اس شریف کے اندر ساری زندگی گزرتے 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 ایک درویش ملے, کہنے لگے مرشد پانا ہے. بلے شاہ کی بات چلی تو تھوڑی وہ بھی سنا دوں, اس میں آپ کو ایک چیز تحفہ مل جائے گا. مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں پہنچے یہاں لاہور. جب یہاں پہنچے مرشد کی خدمت میں, مرشد نے کہا کہ 500 روپے نقد لوں گا اور 500 کا گھوڑا لوں گا, وہ گھوڑا جو 500 روپے میں آتا ہو. اور اس دور میں 500 بادشاہ کے خزانے سے اگر نکل جاتے تھے تو بادشاہ مزید پیسے نہیں دیتا تھا کہ خزانہ ہل جاتا تھا. کرنسی کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ کو 500 اگر بادشاہ کے جیسے کہتے ہیں جی آج کیش بہت دے دی آپ کو کل دیں گے, ورنہ کوئی اپنا جو ہے سرکل نہیں چلنا چاہتا. تاجر کہتا ہے نا کہ میں نے اپنا سرکل تو چلانا ہے نا, اگر ساری کیش آپ کو دے دی تو میرا سرکل نہیں چلتا. بادشاہ کا سرکل نہیں چلتا تھا اگر 500 دے دیتا تھا. 500 نقد لوں گا. مرشد نے شرط رکھی کس کے سامنے؟ حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے. مرشد نے شرط رکھی, ایک 500 نقد لوں گا, دوسرا 500 کا ایک گھوڑا ہو جو 500 کا آتا ہو اتنا مہنگا, اور تیسرا سونے کے 2 کڑے لوں گا. بیعت ہونے کے لیے شرطیں ہو رہی ہیں. اور چوتھا اعلی قسم کے لباس لوں گا بہترین, جن کے اوپر جواہرات اور اعلی نقش و نگار اور ریشم کے اعلی سے اعلی لباس لوں گا. جا یہ لے آ پھر بیعت کروں گا. اب بیچارہ اٹھ سے چلا 500 کلومیٹر, 500 چند کلومیٹر کم 500 کلومیٹر وہاں اچ اور لاہور کا سفر بنتا ہے. چلتے چلتے نہ جہاز پہ نہ ٹرین پہ, پتہ نہیں خچر گھوڑا, وہ درویش کیسے آیا ہوگا اور کتنی امیدیں لے کے آئے ہوں گے, اور آگے اتنی بڑی شرط. بس یہ پریشان ہو گئے. پریشان ہوئے نا تو کہنے لگے کہ بس اب راوی میں جائیں, اور راوی اس وقت جو ہے بالکل قریب بہتا تھا. ہاں راوی میں جائیں, اب بس راوی میں جا کے مر جاؤں. راوی کی موجیں ہوتی تھی, راوی بنجر نہیں تھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اب بھی ہم سارے استغفار پہ آ جائیں, راوی پھر راوی ہو جائے گا. اگر ہم توبہ پہ آ جائیں نا پھر وہی راوی ہو جائے گا. تو راوی کے کنارے گئے, راوی کے کنارے ایسے پانی کو دیکھ رہے تھے. کہنے لگے ٹھیک ہے اگر مرشد نہیں ملا تو پھر یہ جان ختم ہے, میں نے بیعت ہونا ہے تو یہی ہونا ہے. مسئلہ یقین کا ہے, اعتقاد کا ہے. ایک گھوڑ سوار آیا, اس نے کہا تو بھول گیا راستہ اپنا, تیری راہیں تو عشق تھیں, اور یہ کہاں جا رہا ہے تو ٹھہر. گھوڑا وہاں ٹھہرایا, ایک تھیلی رکھی, ایک چھوٹی تھیلی رکھی, لباسوں کے بہت بڑے بستے رکھے, اور اپنے کپڑے اتارے اور لنگوٹ پہنا, اور کہنے لگا ٹھہر میں ابھی ذرا نہانے چلا ہوں. اور 2 ڈبکی لگائی, صبح سے لے کر عصر ہوگی بندہ نہ آیا. سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. چھوٹی تھیلی کھولی تو 2 سونے کے کنگن تھے, کڑے تھے. بڑی چھوٹی تھیلی کھولی تو پورے 500 روپے تھے. گھوڑا دیکھا تو اندازہ کیا کہ بہت قیمتی گھوڑا ہے, 500 روپے کا ہوگا, بہت قیمتی. بعد میں قیمت لگی تو 500 سے زیادہ کا تھا. اور بستے کھولے تو دیکھا کہ بہترین لباس تھے. یہ سارا کچھ لے کے نا مرشد کے پاس چل پڑے اور ان کی خدمت میں پیش کیے
کہ اب دل کو میں لایا ہوں ہتھیلی پہ سجا کر، اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو، یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں نہ تولو، ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو۔ یہ حضور لایا ہوں، یہ دیکھیں، رکھ کے کہنے لگے بھلا تو کچا نکلا، باقی تو بھلا ہوا ہے۔ اور انہوں نے بھلا جو ہے، یہ بھلا ہوا بھول گیا، یہ اسی لفظ سے ہے۔ مرشد نے آتے ہی فرمایا تھا، آتے ہی، کہ تو بھلا ہوا ہے، یعنی اپنی اصل راہوں سے بھلا ہوا ہے۔ حسنی حسینی سیدہ کہاں سے کہاں پہنچا، بھلے کو راہ لگایا تھا شاہ عنایت قادری نے، اور سلسلہ قادریہ کا فیض ملا تھا، جو اس وقت آپ کے تسبیح خانے میں سلسلہ قادری کا فیض ہے۔ اور فرمایا یہ ہمیں گھوڑا مطلوب نہیں تھا، یہ اشرفیاں مطلوب نہیں تھیں، اور یہ کڑے مطلوب نہیں تھے، اور یہ لباس زرق برق مطلوب نہیں تھے۔ تیرا امتحان تھا، لیکن تیرا خلوص اور تیرا عشق سچا تھا، اللہ نے غیب کے خزانے سے کوئی رجال الغیب بھیجا اور تیری مدد کر دی۔ اور مرشد بھاٹی دروازے کی ایک اونچی مسجد ہے، لاہور کے اندرون بھاٹی دروازے میں ایک اونچی مسجد ہے، یہ شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ وہاں نماز پڑھاتے تھے اور مسجد کی خدمت کرتے تھے، اور بلے شاہ اسی مسجد میں جا کے بیعت ہوئے تھے۔ بھاٹی دروازے کی جو اونچی مسجد ہے نا، ابھی بھی ہے، لاہور کے بھاٹی دروازے کی جو اونچی مسجد ہے، اونچی مسجد، اس میں جا کے بیعت ہوئے تھے۔ زندگی کی توبہ کر لیں، بلے شاہ نے توبہ کی، سید بادشاہ تھے، ویسے بھی وہ تو درویشوں کی اولاد تھے، نیکوں کی اولاد ہے، اور مرشد نے جو راستے دیے توبہ کے، وہ کرتے 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 چلو ایک واقعہ اور سنا دوں۔ ایک دفعہ سب کچھ لٹ گیا، جو بھی ولایت تھی، جو راز و نیاز تھے، جو زندگی کا نظام تھا، سب ختم ہو گیا۔ مرشد کی خدمت میں روئے جا کے، آپ نے توجہ فرمائی تو فرمایا تو نے کوئی اپنے اور رب کے درمیان جو راز و نیاز تیرے سامنے پردے کھلے تھے لوگوں کو بتائے تھے؟ اور میں بس حضور جوش میں آ کے نا کچھ لوگوں کو راز و نیاز بتا بیٹھا۔ اور میں ولی اپنی ولایت ایسے چھپاتا ہے جیسے عورت اپنے گندے کپڑے کو چھپاتی ہے، ولایت اپنے چھپاتا ہے، ایسے چھپاتا ہے۔ اور ولی کی ولایت تک کوئی پہنچ بھی جائے تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، پھول کی خوشبو پھر بھی نکل جاتی ہے، پھول کی خوشبو پھر بھی نکل جاتی ہے۔ اگر تو نے کوئی چیز بتائی ہوگی، اللہ کے ساتھ راز و نیاز، ملکوت لاہوت کے پردے ہٹائے ہوں گے، کائنات کے نظام کے راز و نیاز کو کھولے ہیں، اور میں اس سے توبہ کر، جب اس سے توبہ کی پھر وہ روحانیت کے سارے راز واپس آ گئے۔ ہاں پھر یہی فرمایا اللہ والوں نے کہ خاصاں دی گل آما سامنے کرنی اچھی نہ، ہاں یہ ہے اصل